یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب اس کے بعد تمام قصوں کا اللہ آپ کا بھلا کرے خلاصہ انبیاء کو یہ کہ بتا رہے ہیں کہ اعمال صالح توحید اور دیگر اس کے لیے حلال پاکیزہ بھی اللہ کو رزق بھی چاہیے۔ یا ایھا الرسول، اے نبیو، یہ سارے انبیاء تھوڑے ایک جگہ پر، اس لیے یا رسول کل زمان فی زمانہ، یا رسول کل زمان، ہر زمانے کا رسول، ان سب کو خطاب، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور واعملوا صالحا، اور یہ کہ پھر عمل صالح کرو، انی علیم بما تعملون، تمہارے اعمال سے، تمہارے کھانے پینے سے میں سب سے یہ کہ واقف۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ، واپس چلا گیا، ان هذه امتکم امۃ واحدۃ، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، در حال ہے کہ وانا ربکم فاتقون، میں تمہارا رب ہوں، متنبہ ہو جاؤ، فاتقونی، مجھ سے ڈرا کرو۔ اس کے بعد فتقطعوا امرهم بینہم، لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اپنے دین کو، فیما بینہم، اپنے درمیان میں، زبرن، ٹکڑا کر کے مختلف طرق، فتقطعوا امرهم، اپنے دین کو اپنے درمیان میں زبرن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فتقطعوا امرهم اے دینہم فیما بینہم زبر، مختلف طرق، کل حزب فرحون بما لدیہم، ہر جماعت جو کچھ کر رہا اس کے ساتھ وہ خوش ہے، کل حزب، ہر جماعت، فرحون، خوش ہے ہر جماعت کے لوگ، بما ثبت لدیہم من المعتقدات، جو ان کے عقائد ہیں اپنے عقائد پر خوش ہے، جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو نظریہ، ہر ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، چھوڑ دو ان کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، جب اس قسم کی نوعیت ہو، فذرہم فی غمرتہم، یہ اپنی غفلت اور مستی کے اندر، اللہ آپ کو ان کو چھوڑ دو ان کی غفلت اور مستی کے اندر، فی غمرتہم، یہ متعلق ہے مفعول ثانی ذر کا، حتی حین، ایک ان کے یہاں تک کہ ایک وقت تک کہ ان کی عمر پوری ہو جائے، یا بدر تک چھوڑو، موت تک چھوڑ دو۔ اس کے بعد کافر یہ نہ سمجھے کہ مجھے مال مل رہا ہے، مجھے دولت مل رہی ہے، اس لیے میں اللہ کا منظور نظر ہوں، اس اشکال کو ختم کرا۔ ایحسبون، کیا یہ بدماش یہ گمان کرتے، ان ما موصول ہے، ما نمدہم بھی، جو ہم ان کو مدد کر رہے ہیں، جو ان کو بڑھا رہے ہیں، بھی کا بیان خود بخود آ گیا، من مال و بنین، کہ مال اور اولاد جو ان کو دے رہے ہیں، جس ان کی مدد کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو کیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو ہم جلد بازی کر رہے ہیں، ان کی بھلائیوں میں جلد بازی کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بل لا یشعرون، یعنی لا نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، یہ مال تو ایک ڈھیل ہے، آزمائش ہے، بلکہ اس کو سمجھتے نہیں۔ خیال کر لینا، ما موصول ہے، نمد و فعل نحن فاعل، ہم مفعول بھی متعلق ہے، من مال حال ہے، یہ بھی متعلق ہے، یا حال ہے بھی سے ایک ہی چیز ہوگی، اور یہ موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم ہو گیا، نسارع لہم فی الخیرات، یہ ان کے لیے خبر ہے۔ اب ہو گیا، ایحسبون، خوب خیال کر لینا مولانا، ایحسبون، کیا گمان کرتے ہیں، ان ما نمدہم، جو کچھ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، جس چیز سے، مال اور اولاد سے، نسارع لہم، یہ گمان نہ کرے کہ ان نسارع لہم فی الخیرات، بھلائیوں میں ہم ان کے لیے جلد بازی کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی لا نسارع لہم فی الخیرات، یہ کوئی بھلائیاں نہیں ہے، لا نسارع لہم فی الخیرات، بلکہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نمدہم فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ یہ اپنی سرکشی کو سمجھتے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، خیال کر لینا مولانا۔ یہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یہ 12 گز کا ہے، اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی خبر آگے جا کر کے اولئک یسارعون، یہ اس کی پوری خبر ہے، سمجھے؟ اس کا بھی خیال کر لینا مولانا۔ ان الذین هم من خشیت ربهم، من خشیت مشفقون کے ساتھ یہ خبر ہے، ہم کے لیے، یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، یہ معطوف اگلے والا الذین بھی اپنے صلہ سے معطوف، اگلے والا الذین بھی اپنے صلہ سے مل کر کے معطوف، اگلے والا الذین بھی اپنے صلہ سے مل کر کے معطوف، سمجھے؟ یہ سارے چار جملے مل کر کے یہ موصول صلہ، یہ عطف ہو گئے، یہ ان کا اسم ہوگا، اولئک مبتدا، یسارعون فی الخیرات، یہ اللہ کا بھلا کر اس کے لیے خبر، پھر یہ پورا خبر بنے گا ان کے لیے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو بے شک وہ لوگ کہ مشفقون من خشیت ربهم، اللہ کی خشیت سے ڈرنے والے، والذین هم یؤمنون بآیات ربهم، اور وہ لوگ کہ یؤمنون بآیات ربهم، اللہ کی آیت پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم لا یشرکون بربهم، اور وہ لوگ کہ شرک نہیں کرتے اپنے رب کے ساتھ، الذین، وہ لوگ یؤتون، جو دیتے ہیں، ما وہ مال کہ عطاؤ، جن کو دینا ہے،
ان کو جو دے سکتے ہیں یا جو دینا ہے، جو ان کو دینا ہے اس کو دیتے ہیں، وہ اس حال میں دیتے ہیں یوتون سے حال ہے وقلوبہم وجلۃ، ان کے ڈر اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہے، اور ڈرے ہوئے اللہ کا بھلا کرے اس بات سے کہ بأنہم راجعون الی ربہم، اللہ کے پاس ان کو لوٹ کر کے یہ ہے کہ جانا ہے۔ یہ سارے ان کا اسم ہو گیا۔ یہ نتیجہ اب کیا نکلا؟ بے شک اللہ سے ڈرنے والے، بے شک ایمان لانے والے، بے شک شرک نہ کرنے والے، بے شک زکوٰۃ دینے والے، یہ سارے کے سارے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کے اندر جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ بھلائیوں میں، یسارعون فی الخیرات کا معنی لاجل الخیرات، نیکیوں کی غرض سے یہ دوڑ لگا رہے ہیں، نیکیوں کے غرض سے دوڑ لگا رہے، وہم سابقون لہا، اور ان نیکیوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہم سابقون لہا، سبقت کر رہے ہیں ان خیرات کے لیے، سبقت ایک دوسرے سے۔ باقی یہ کہ کتنا صدقہ کرنا ہے، کتنا اللہ سے ڈرنا ہے، کتنا شرک سے بچنا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی، یہ جملہ معترض ہے، کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کے گنجائش کے مطابق جتنا۔ ولدینا کتاب، ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کے کرامن کاتبین والی کتاب ہے، اعمال نامہ کتاب کرامن کاتبین والا، ینطق بالحق، جو سچائی کو ظاہر کرے گی، وہم لا یظلمون، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا، ان کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کی برائیوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے مولانا، طاقت کے مطابق فاتقوا اللہ مستطعتم، صدقہ کرو گنجائش کے مطابق، نمازیں پڑھو گنجائش کے مطابق۔ ان لنفسک علیک حقا وان لجسمک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا۔ سمجھے؟ یہ ہے جی، لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کے گنجائش، اور یہ سب کچھ ہمارے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یہ گنجائش کے مطابق ہے، وسعت کے مطابق ہے۔ ولدینا کتاب، ہمارے، یہ لدینا خبر مقدم بنے گا، ولدینا کتاب، ہمارے پاس، اس کتاب سے دیوان الحفظ مراد ہے، سمجھے بھئی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کتاب ینطق بالحق، جو سچائی کو ظاہر کرتی ہے، یہ صفت بنے گا کتاب کے لیے، مبتدا مؤخر ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر اللہ آپ کا بھلا کرے کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اس وہم لا یظلمون کا عطف ہے لا نکلف نفسا، بل قلوبہم کائنۃ فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے اس قرآن کے متعلق۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور ان کفار کے لیے ایسے اعمال کائنۃ من دون ذالک، ان نیکیوں کے خیرات کے علاوہ ہے، نیکیوں اور خیرات کے علاوہ یہ کا عمل کرتے، لہم خبر مقدم، اعمال کائنۃ من دون ذالک، مذکورہ نیکیوں کے علاوہ یہ اعمال کرتے، ہم عاملون لہا، خود بتاتے ہیں یہ انہی اس قسم کی برائیوں کو کرنے والے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفین بالعذاب، یہاں تک کہ ان میں سے جو خوشحال لوگ ہیں عذاب کے ذریعے سے جب ان کو پکڑتے ہیں، اذا ہم یجأرون، تو چیختے چلاتے ہیں اچانک، لا تجروا، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ لا تجأروا اليوم، آج چیخو چلاؤ نہیں، انکم لا تنصرون منا، اللہ فرماتے کہ تمہاری مدد ہماری جانب سے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قد کانت آیتی تتلا علیکم، میری آیتیں آتی تھی تمہارے سامنے تلاوت ہوتی تھی، فکنتم تنکسون علی اعقابکم، لیکن یہ ہے کہ تم لوگ پلٹتے تھے اور تم لوگ انحراف کرتے تھے، پلٹتے تھے اپنے یہ کہ ایڑیوں کے بل، میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت ہوتی تھی، فکنتم تنکسون علی اعقابکم، اور تم اپنے ایڑیوں کے بل، یہ ہے کہ تم اپنے ایڑیوں کے بل کیا ہے، روگردانی کرتے تھے اور لوٹتے تھے۔ اس کو خیال کر لینا، یہ تنکسون کے ضمیر سے حال ہے، مستکبرین بالقرآن، قرآن کے سامنے اپنے تکبر کو ظاہر کرتے تھے، سامرن کی سگوئی کرتے، حرم کے اندر کی سگوئی بیٹھ کر کے، تہجرون، بکواس کرتے تھے، ہزیان اور فضول بکتے تھے۔ یہ حجر یہجر ہجرتن سے نہیں ہے، یہ حجر یہجر حجرن سے، جس کا معنی بکواس کرنا اور فضول بکنا، خیال کر لینا۔ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کیا کریں؟ جیسے مولوی ہم مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کیا، غیبتیں شروع ہوتی ہیں، بابا سنگے جوڑے آف جی منڈیا تسی اتھے ہو نا۔ آج مرشد نے تو کالی پگڑی باندھی، ایک مرشد رہ گیا ہے۔ آپ دونوں کو میں خانقاہ کی جگہ دیتا ہوں، مدرسے الحمدللہ 15-20 ایکڑ ہے، دونوں خانقاہ۔ اب یہ کہ ایک کے بارے میں کہیں گے یہ چشتی ہے، دوسرے کے بارے میں کہیں قادری ہے، اور حافظ صاحب کو سہروردی، سمجھ بھائی، کسی اور کو بٹھائیں گے نقش بندی، سمجھ شریف میں ہے کہ، اور ان سب کے چالوں سلاسل اربع کے اوپر ہوگا سلسلہ منظوریہ، سمجھے؟ یہ سلاسل اربع ہوں گے،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان کے اوپر کیا ہوگا؟ سلسلہ منظوریہ، سلسلہ منظوریہ منگلیہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ مریدوں کو آپ تعویذ دے دیں اور پیسہ اکٹھا کریں، بس دنیا مطلب دیو یار، کھیڑ مقدران دی، سب پیسہ پھینک تماشا دیکھ، سمجھے؟ پاکستان کی بنیاد اسی پر ہے، کیا حال ہے، کیسا کیسا، روٹی دال پیسہ 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 پیسہ، ہاں کیا حال ہے، کیسا کیسا، روٹی دال پیسہ پیسہ، سمجھے؟ چلیے گا مولانا، یہ اس کو سمجھو، قد کانت آیتی تتلی علیکم، میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم نتیجتاً تم کو فکنتم تنکسون، تم لوگ یہ کہ روگردانی کرتے تھے اور پلٹ پڑتے تھے، علی اعقابکم، اپنے ایڑیوں کے بل، ایڑیوں کے بل میں نے آپ سے عرض کیا کہ ارتداد سے مرتد بنتے تھے، اس حال میں اسی تنکسون سے مستکبرین بالقرآن، بہی میں ہی ضمیر کا مرجع قرآن کو بناتے، قرآن کو لے کر کے قرآن کے نتیجے میں تم قرآن پر اپنا تکبر دکھاتے تھے، سامرن سامرین کے معنی میں رات کو کس گونیاں کرتے تھے، یہ بھی حال بنے گا، مستکبرین بھی حال بنے گا، تہجرون درالے کی فضول بکتے تھے، فضول بےہودہ بکواس تم کرتے تھے اور کوئی تمہارا کام نہیں تھا۔ یہ اس وقت جب کہ بہی کو ہم بہی ضمیر کا مرجع قرآن ہوگا، جب مستکبرین کے ساتھ اس کو متعلق کریں گے، مستکبرین بالقرآن، قرآن کے سامنے اپنے تکبر کو تم ظاہر کرتے تھے، سامرن قصہ گوئی کر کے، عشاء کے بعد تہجرون درالے کہ تم بےہودہ گوئی کرتے تھے اور کوئی کام کی بات تمہاری نہیں ہوتی تھی، بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ یہ اس وقت جب کہ بہی کو اگر متعلق کریں گے مستکبرین تو بہی کا مرجع قرآن ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے بہی کا مرجع بیت اللہ ہے، سمجھے؟ بہی کا مرجع بیت اللہ ہے، تو اس وقت مستکبرین کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، اب اس کا تعلق سامرین کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھو، فَكُنْتُمْ تَنْكِسُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تم اپنے ایڑیوں کے بل یہ کہ پلٹ پڑتے تھے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، سامرن بالبیت الحرام، فی البیت الحرام، بیت اللہ کے اندر قصہ گویاں کرتے تھے، تہجرون درالے کہ تم بکتے تھے۔ آپ کو مزہ آیا نہیں آیا؟ اب اگر بہی میں ہی ضمیر کا مرجع بیت اللہ ہے، بیت الحرام ہے، تو اس وقت اس کا پھر یہ متعلق ہوگا سامرن کے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، سامرن بہی کا منفی ہے کہ سگویاں کرتے تھے، فی ہے بہی کا منفی ہے، سامرن بہی بیت اللہ کے اندر تم قصہ گویاں کرتے تھے، تہجرون بےہودہ باتیں بکتے تھے اور کوئی تمہارے کام کی بات نہیں تھی۔ ہو گیا مولانا؟ اب یہ سامرن یہ مصدر ہے، لہذا یہ جمع کی جگہ پر مشتق کی جگہ پر استعمال ہے، اشکال ہی ختم ہو گیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جانا دا پترا۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، ایجہلون، یہ جہالت سے کام لیں گے، فلم یتدبروا القول، قرآن کے اندر یہ غور نہیں کرتے، یہاں قول سے قرآن مراد ہے، فلم یتدبروا القول، قرآن میں غور نہیں کرتے، ام جاءهم، یا آیا ان کے پاس یہ ہے کہ ما لم یؤت آباءهم الاولین، اس توحید کا علم آیا جو ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی نہیں آیا، ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین۔ ہو گیا مولانا؟ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہ پہچانا نہیں، فہم منکرون لہ، جس کا وہ انکار کرتے ہیں، جس کو اجنبی محسوس کرتے ہیں، ام یقولون بہ جنۃ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد کو جنون لائق ہے؟ کوئی جنون نہیں ہے، لیس بہ جنون، لیس بمجنون، وہ مجنون نہیں ہے، لیکن سزا صرف یہ ہے کہ اس وجہ سے مجنون کہتے ہیں، بل جاءہم بالحق، توحید لے کر کے آیا اس وجہ سے، ام یقولون بہ جنۃ، کیا بتاتے کہ محمد کو جنون لائق ہے، سمجھے؟ تو بل اضراب کے لیے آتا ہے، ابطال کے لیے، تو یہ کہو گے لیس بہ جنون، لیس بہ جنون، کوئی جنون میرے پیارے محمد کو نہیں ہے، بل جاءہم بالحق، حق اور توحید ان کے پاس لے کر کے آیا، وہ اکثر، اور ان کی طبیعت ان بدماشوں کے لیے، وہ اکثر ہم کارہون للحق، یہ توحید کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی شریعت ہونی چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو،
اے پیارے کچھ ہماری بات مان لو، کچھ اپنی بات ہم سے منوا لو۔ پاکستان کی سیاست کی بنیاد اسی پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سمجھوتا نہیں کرنا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، یہ چاہتے بھی ہیں کہ تو کچھ مداہنت، سستی دکھا دے اپنے رویہ کے اندر، اپنے مسلک کے اندر، اس کے اندر آپ لچک دکھا دے، فَيُدْهِنُونَ وہ دکھائیں گے، لیکن وہ پائیں گے تو کھوئے گا، وہ پائیں گے تو کھوئے گا۔ تو ہیرو ہے اور وہ بغیرت زیرو ہو گئے۔ اپنے ہیرو گری کو چھوڑ کر کے زیرو کی کون سی بات ماننی ہے؟ کچھ پہلے پڑھ گیا ہے ایک قرآن ہے جی، قرآن دا اپنا ہی مزہ ہے جی۔ ام یقولون به جنۃ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ میرا پیارا کوئی مجنون نہیں ہے۔ آج ملا کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ساری دنیا ملا کو پاگل کرے، سب کو الحمدللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، کہہ دو پاگل۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے، یہ ملا ہے کمزور لیکن میرا رب جو ہے نا اس سے کام لینا چاہ رہا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میرا رب اپنے ساتھیوں کو بھی توحید برداشت نہیں ہے، اپنے ساتھی بھی قرآن کو برداشت نہیں کرتے۔ کس سے کوئی ڈوہیڑا، سندھی میں کہتے ہیں ڈوہیڑا 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 سناتے رہو بس، سمجھے، فضول قسم کی باتیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے، بزرگ پہ قربان جاؤں۔ یہ کون ہے؟ اس کا ترجمہ کرو، لوگوں کو سناؤ۔ بزرگ تو کبھی میرے رب نے تیری زبان سے قرآن بھی نکالا یا نہیں؟ تو بڈھا ہو گیا، جیسے کہ وہ ہوتا تھا نا، پگڑی نہیں ہے تو کیا کروں، کئی دنوں سے میں اپنی پگڑی بھی نہیں لا رہا ہوں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سمجھے، المنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ سمجھتے؟ دا ملا حسن روڑا، دا قاضی روڑا، جب تک کہ علوم ابتدائیہ مبادیت ہمیں نہیں آئیں گی تو منتہا اور مقاصد ہمیں کس طرح گیا؟ تو منطق کا تاسو کوشش کا اور ڈیر، سمجھے، اور منطق اور نحو جب ہمیں آئے گا تو پھر ہم قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو۔ اور بڈھا ہو گیا ہے 70 سال کا، 80 سال کا، اس بغیرت کو اب تک تو ان مبادیات میں پڑھا ہے، علوم عالیہ میں، تو عالیہ میں جائے گا کب تو؟ اس کے خلاف شاہ ولی اللہ نے جہاد کیا، ہندوستان اور پاکستان میں علوم قرآنیہ کو متعارف کرایا، اور قرآن و حدیث کو شاہ ولی اللہ غری کے رحمت کر دے، انہوں نے اور ان کی اولاد نے، ورنہ یہ پٹھان اور بلوچ بس یہ لگے ہی اسی قسم کے افسانوں پر لگے ہوئی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی مولانا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، یہ چاہتے ہیں کہ حق ان کی بات مان لے، حق دین ان کا تابع ہو جائے۔ اب فرض کر لو لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ عوام، اگر دین ان کی خواہشات کے تابع ہو جائیں، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو پھر زمین آسمان بھی بگڑ جائیں گے، وَالْأَرْضُ زمین بھی بگڑ جائیں گی، وَمَنْ فِيهِنَّ جو ان میں وہ سارے کے سارے بگڑ جائیں گے، اس لیے کہ زمین وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بِإِشَاعَةِ الشِّرْكِ وَالْبِدْعَةِ وَالرُّسُومَاتِ، زمین کو خراب گندہ نہ کرو، زمین کو گندی نہیں کرو شرک کے ذریعے سے، بعد اصلاحیہ بالتوحید ہے، بولو بعد اصلاحیہ بالتوحید ہے۔ نبیوں نے بڑی محنت کی توحید کو، اب اگر یہ کہ یہاں شرک آ جائے، بدعت آ جائے اور ان کی بات مان لو تو پھر تو زمین میں گند پیدا ہوتا ہے شرک سے۔ یہ گند انبیاء کو، شرک کی بدبو انبیاء محسوس کرتے ہیں، شرک کی بدبو حضرت ابو بکر عمر 1.25 لاکھ انبیاء محسوس کرتے ہیں، زنا کی بدبو وہ محسوس کرتے ہیں، چوری اور شراب کی بدبو وہ محسوس کرتے، میں اور آپ ہم نہیں کرتے۔ یہ گند ہے، گند ہے، گند ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ گند مجھے اور آپ کو نہیں آئے گا۔ وہ صحابی ہے کہ جو دوسرے کو کہہ کے کہ یا اخی تب الی اللہ انک قد زنیت، اور بغیرت تیرے آنکھوں سے پتہ چلتا کہ تو زانی ہے۔ واہ عثمان واہ، تیرے شرم و حیا پہ قربان میرے ماں باپ قربان جائیں۔ یا اخی تب الی اللہ انک قد زنیت، تو زانی ہے، تیرے آنکھوں سے مجھے زنا۔ حضرت اقدس عبد القادر جیلانی جب تقریر کرتے تھے آنکھیں بند کرتا تھا، اور لوگوں سے ملتا تھا تو اسی طرح ملتا تھا۔
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی اور اب بھی اللہ کے بندے اس دنیا میں اس طرح موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طلباء جب آتے ہیں تو روح ان کی خوش ہو جاتی ہے، علماء آ جاتے ہیں، لیکن وزیر آ جائے اس طرح ہاتھ دیتا ہے، کہتا ہے خدا کی قسم مجھے وزیروں سے نفرت ہے، ان کو دیکھ کر کے مجھے تکلیف ہوتی. بیماری میں کئی دفعہ جاؤ اور ٹھیک ہو جاتا ہے. جی طلباء جائیں، سمجھے، طلباء جائیں، جا کر کے ان کو دیکھ لو. اب بھی اللہ کے بندے ہیں. یہ تو مولی منظور ہے کہ جس کو مدرسے چلانا ہے، کوئی سرمایہ دار آئے گا تو حضرت اقدس شیخ الاسلام اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، سمجھ شریف میں، اس کے استقبال کے لیے. لیکن یہ پیروں کا مسئلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، سمجھے، لیکن بہت کم پیر اس قسم کے ہوں گے، سمجھے. حضرت کے پاس گئے، فاروق لغاری اللہ مغفرت کر دے، انتقال ہو گیا، صدر پاکستان. حضرت سے بیعت تھے پیر چلاسی دامت برکات میں، کہا میرے لیے دعا کرو. صدر بن کر کے حضرت آپ ہمارے مرشد دعا کرو. کہا ربا فاروق لغاری کو، اس کو یہ ہے کہ معبود بنا دے، ربا اس کو اپنے ملک میں شریک بنا دے، ربا اس کو اپنا پارٹنر بنا دے، ربا اے ربا اس کو نبی بنا دے. ربا فاروق لغاری پر لوگ ہنس رہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور فاروق لغاری وہ کانپنے لگا کہ کیا کر رہا ہے. اور جب حضرت نے دعا ختم کی، کہنے لگے حضرت رسوا کیا، یہ کیسی دعا کی؟ فرمایا اللہ آپ کو اور رسوا کرے، صدر پاکستان بن گئے، اس کے باوجود تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، خدا رسول کے لیے دین کا کیا کیا، غدار ہو سارے کے سارے. تو تمہارے لیے صدارت مل گئی، اس سے اوپر اور کیا ہے؟ اب ربوبیت رہ گئی کہ اس کو رب بنا دے، اس کو نبی بنا دے، اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یہی تو رسوا تو اللہ نے آپ کو کر دیا ہے، اور رسوا ہو جاؤ. تم لوگ صدر بن کر کے، وزیر اعظم بن کر کے کرتے کیا ہو؟ سمجھے؟ جی مولانا زمین بگڑے گی، آسمان بگڑیں گے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق اللہ آپ کا بھلا کرے. اس لیے کہ شرک آ جائے گا، شرک میں پھر تعدد الہ آئے گا. ارے شرک تو تعدد الہ، اور اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، پھر ہر الہ اپنے مخلوق کو الگ لے لینا. خضدار ایک بلوچ پیر کا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور کوئٹہ پٹھان پیر کا ہے، سمجھے. مستقل یہ بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہو گئے، سمجھے. اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر پیر اپنے مخلوق کو لے کر کے الگ جائے، ہر معبود. وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، پھر آسمان و زمین میں تباہی نہیں آئے گی. اس لیے ایک رب ہے. میں کروں کیا؟ میرے بچے کو شوگر بھی ہے، سمجھ، بچہ میرا نابینا ہے تو بینائی دینے والا الگ پیر ہے، شوگر کو ہٹانے والا الگ پیر ہے، رزق دینے والا الگ پیر ہے، معبود ہے، اور روزی دینے والا الگ معبود ہے. میں کس کے پاس جاؤں؟ ربًا واحدًا، یہ زمانہ جاہلیہ، عمرو بن نفیل، سبحان اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. ربًا واحدًا ام الف رب، ایک اللہ یا ہزاروں اللہ بناؤں؟ ربًا واحدًا ام الف رب ادینو، میں کس کی اطاعت فرمان برداری کروں؟ اذا تقسمت الامور، جبکہ یہ کہ میری حاجتیں مختلف ہوں، بٹ گئی ہوں، میں کس کے پاس چلا جاؤں؟ ربًا واحدًا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، میں نے لات عزیٰ کو لات مارا ہے، سمجھے. لات عزیٰ سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ ہے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ سب بیکار، کوئی کام کا نہیں ہے. وکل نعیم لا محالۃ زائل، یہ ساری دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی. جس کے پاس کوئی نبی نہیں گیا، کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں گئی ہے، لیکن یہ اس طریقے پر اپنے توحید کا اظہار کر رہا ہے. ارے بے ذوق قسم کے ہو. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق اور دین ان کا فرمان بردار ہو جائے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، اور شرک کی گنجائش ہو جائے، ان کے خواہشات کے مطابق لفسدت السماوات، آسمان بھی یہ اللہ آپ کا بگڑ جائیں گے، زمین بھی. ومن ثبت فیہ، شرک کی بدبو آئے گی. بل اتیناہم بذکرہم، ہم نے ان کو قرآن دے دیا ہے. اتیناہم بذکرہم، ان کو قرآن دے دیا، واضح و نصیحت دی ہے. فہم مورزون عن ذکرہم، یہ قرآن سے روگردانی والے. قرآن ذکر ہے مولانا. ام تسألہم خرجا، کیا توحید بیان کرنے پر آپ ان سے کوئی فیس لے رہے ہیں؟ فخراج، اور نہیں، جواب آئے گا نہیں.
اس لیے کہ فخراج ربک، تیرے رب کی جو فیس ہے جو تجھے مل رہی ہے، خیرن، وہ بہتر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی مال و متاع سے، وہو خیر الرازقین لک، تیرا پروردگار خیر الرازقین ہے، وانک لتدعوہم الی صراط مستقیم۔ اصل مسئلہ یہ کہ تو توحید کی طرف ان کو بلاتا ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لناکبون عن الصراط المستقیم، وہ آپ کے اس صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، لمعدلون لمعرضون لمنحرفون، وہ منحرف ہے، ایک طرف ہے جنے دا پتریا، صراط مستقیم ان کو نہیں چاہیے، ٹھیڑی 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 ٹھیڑی، یہ راستے ان کو چاہیے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں، فرض کر لو وَكَشَفْنَا مَا ثَبَتَ بِهِم مِّن ضُرٍّ، جو بیماریاں اور قحط سالی ہے اس کو ہم ہٹا دیں، چھوڑو، مثلا نبی یہ کہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، اب ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، انہماک اور ان کی بدماشی کی حد کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ فرض کر لو ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا ثَبَتَ بِهِم مِّن ضُرٍّ، جو بیماری قحط سالی اس کو ہم ہٹا بھی دیں، یہ ہو گئے شرط، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لَلَجُّوا يَعْمَهُونَ، تو یہ سرکشی پر اڑے رہیں گے، نابینا بن کر کے اپنی سرکشی میں گھس جائیں گے اور اڑے رہیں گے۔ ہو گیا مولانا؟ ارے اللہ کے بندو کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے، اس لیے کتے کے پچھ ہے، پچھ دا پچھ، بولو کتے کا کیا ہے؟ پچھ 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 پچھ، سمجھے؟ کتے کا دم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے کئی دفعہ ان کو عذاب سے دو چار کر دی، ان کی گرفت کر دی، فَمَسْتَقَانُوا، پھر بھی یہ میرے سامنے یہ سر نہیں جھکایا، فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ كَمَنْ وَمَا تَضَرَّعُوا، کبھی عاجزی اور گریہ زاری میرے سامنے انہوں نے نہیں کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، پھر یہ کہ ایک دروازہ سخت قسم کے عذاب کا ہم نے ان پر کھول دیا، اِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فِيهِ، اب اس میں مایوسی کا اظہار کر رہے، مبلسون کا من مایوس ہے، مایوسی کا اظہار کر رہے کہ ہر قسم کی بھلائی سے کوئی مایوسی ان کو ہوگی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلائل قدرت کو بیان کر رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، جس نے تمہارے انشاء لکم سمعکم وابصارکم، تمہارے کان اور تمہاری بینائی، والافئدۃ، تمہیں دل بھی دے دیا، تشکرون شکرا قلیلا، تم اس کے بہت کم ہی شکر کرتے ہیں، القلیل کالمعدوم، گویا کہ شکر کرتے نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس نے زمین میں تمہیں پیدا کر دیا، اسی کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، جو زندگی بھی، جان کے اندر زندگی، روح بھی ڈال دیتا ہے، وَيُمِيتُ، روح نکالتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اختلاف اللیل والنہار مملوک لہ، رات اور دن کا بدل جانا یہ بھی اس کے اختیار میں، اسی کی ملک ہے۔ اتجہلون فلا تعقلون، کب تک تم یہ کیا عقل سے کام نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ آپ کے زمانے کے مشرک بھی وہی کہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ کہتے ہیں، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب مریں گے اور یہ کہ مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسی دبو سیدے ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، قَالُوا أَنُبْعَثُ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور یہ جملہ اس کے لیے تفسیر بنے گا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، قالو کے لیے مقولہ بنیں گے، اڑے یہ پہلے بھی یہ ترکیب گزر چکی ہے، ہو گیا۔ کہتے ہیں لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، ہمیں یہ نا کے لیے تاکید ہو گئی اور پھر یہ عطف اس پر ہوگا، اللہ آپ کو بلا آبن، ہمیں بھی اور ہمارے آبا و اجداد کو ہاذا، اس بعثت کا وعدہ دیا گیا من قبل، اس قرآن سے پہلے۔ یہ بعثت ہمیشہ کہتے ہیں اٹھیں گے حساب کتاب ہوگا جی، اس قسم کی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں۔ ان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن مگر الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے ہیں۔ قل لمن الارض، مجھے یہ بتا دو کہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ قل الارض مملوکۃ لمن، زمین کس کی ملکیت ہے؟ ومن ثبت فیہا، جو اس میں قل الارض ومن ثبت فیہا مملوکان لمن، چونکہ من استفہامیہ صدارت کو چاہتا ہے، خبر مقدم ہو گیا۔ ان کنتم تعلمون، اگر کچھ تمہارے پاس علم ہے تو جواب دے دو، فاخبرونی لمن ہی، یہ کس کی ہیں؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے سیقولون الارض للہ، الارض مبتدا بنے گا، للہ اس کے لیے خبر۔ قل فلا تذکرون، اتغفلون، غافل رہتے ہو، فلا تذکرون، نصیحت حاصل۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آسمان، سات آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے، یہ خبر بنیں گے من کے لیے۔ سیقولون للہ، تو یہاں بھی اسی طریقے پر رب السما فرماتے ہیں سیقولون للہ، السماوات
والعرش کائنتان للہ قل فلا تتقون اتجہلون فلا تتقون، اللہ سے پھر ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، یہ بتا دو کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ قل من بیدہ، من اللہ آپ کا خبر مقدم بنے گا مبتدا، اور بیدہ ملکوت کل شیء، بیدہ خبر مقدم اور ملکوت مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنیں گے اس کے لیے من کے لیے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ امن دیتا ہے ٹھکانہ دیتا ہے، امن دیتا وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کسی سے امن حاصل نہیں کرتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تو مجھے بتا دو، سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے ملکوت کل شیء بید اللہ للہ۔ قل فأنا تسحرون، یہ بتا دو ان کان الامر کذالک فأنا تسحرون، کہاں کا جادو تمہیں ہو گیا ہے، کس طرف سے کس قسم کا جادو ہو گیا؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ توحید لا الہ الا اللہ ہم نے ان کو دیا، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے اپنے شرک کے اندر، ہم نے آپ کو بل اتیناہم بالحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وانہم لکاذبون فی قولہم عیسیٰ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ ہوا عبد اللہ، عیسیٰ ہوا اللہ، عزیر ہوا اللہ۔ اڑے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ان باتوں میں یہ جھوٹے ہیں، یہ سب گزرے آپ کے سامنے۔ اللہ خیلے نے میں حسینی مار، صحیح ہے؟ جو ہم مزبر ہوتا ہیں چنو کرس ناصرہ مچی دمس کرک، صحیح۔ متخذ اللہ من ولد، من زائدہ ہے، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنایا، جھوٹ بولتے ہو۔ وما کان معہ الہ، آپ کے ساتھ کوئی اور پارٹنر الہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ لو کان معہ الہ، اگر آپ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا، لذہب کل الہ بما خلق، ہر الہ اپنے مخلوق کو لے کر الگ صوبہ بنا لیتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ اذا لذہب، حضرت فرع وغیرہ یہ حضرات اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں پر یہ کہ شرط نکالتے ہیں محذوف، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لو کان معہ الہ، اگر الہ ہوتا تھا اذن سے پہلے تو اذن لذہب کل الہ بما خلق، ہر معبود اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اپنے مخلوق کو لے کر کے الگ چلا جاتا، ولا علی بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر چڑھائی کر لیتے۔ سبحان اللہ اما یصفون، ارے اللہ پاک ہے، اما یصفون اما یکذبون، جو جھوٹ بولتے رہتے۔ عالم الغیب، سبحان اللہ لفظ اللہ سے یہ صفت ہے، عالم الغیب والشہادت، غیب و شہادت کو جاننے والا، فتعالی اما یشرکون، بلند و بالا ہے، فرماتے ہیں کہ ان پارٹنروں سے جن کو یہ شریک بناتے بھی اللہ کے ساتھ۔ قل ربی، آپ دعا کر کے کہہ دیں یا ربی اما ترینی ما یوعدون، اے اللہ مجھے دکھا دے ما وہ عذاب کہ جو ان کے لیے مقرر ہے، جس کا وعدہ ہے۔ اور یہ بھی دعا کر رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ اس عذاب کے اندر مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک نہ کر دے۔ وَإِنَّا، اب اللہ نے جواب دیا، وَإِنَّا لَقَادِرُونَ، میرے پیارے محمد ہم قادر ہے اس بات پر، علی ان نُرِیَکَ، یہ قادروں کے ساتھ متا ہے، علی ان نُرِیَکَ، کہ آپ کو دکھا دے ما وہ عذاب کے نعیدہم ایہم، جن جس عذاب کا ان کو وعدہ کرتے آپ کی موجودگی میں، سمجھے؟ لیکن یہ کہ پھر بھی آپ درگزر کریں، پھر بھی آپ درگزر کریں، سمجھ رہی ہیں؟ ادفع باللتی بالطریقۃ التی، آپ اپنے ان اخلاق سے کہ ہی احسن ہو، جو بہتر ہے، اس سے آپ یہ ہے کہ دفاع کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے، السیئۃ، ان کی برائی کا، او برائیوں کا دفاع اللہ آپ کا بھلا کرے، نیکی سے کرے، نیکی سے کر دیں، جب تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، عذاب کا وقت نہ ہو، اخلاق سے پیش آ جائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن عالم بما یصفون بما یکذبون، ہمیں معلوم ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ وقل یا رب اعوذ بک، یہ سب معترض ہوں گے، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ سب کچھ شیطان نے ان کو انگلی دی ہے، اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وساوس سے، کہہ دیں کہ یا رب اعوذ بک، پروردگار تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں اس بات سے، من ان یحضرونی، کہ یہ شیاطین میرے پاس آ جائیں۔ اس سے آپ اس کے بعد اللہ فرماتے لا ینتہون عن شرکہم، یہ اپنے شرک سے باز نہیں آئیں گے، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت قریب آ جاتی ہے، موت کے اسباب، تو قال، پھر کہتے ہیں یا رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس کر دے، اے اللہ یہ ہے کہ مجھے واپس کر دے۔ یہاں ارجعون کا صیغہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جہنمی لوگ، مشرک لوگ یہ ہے کہ اس طرح استعمال کیے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر جگہ مفرد کا صیغہ، دو کے اللہ کرے آپ کے سمجھ میں بات آ جائے، سوائے اس کے صرف اسی ایک جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے ارجعون جمع استعمال کیا، ورنہ توحید یہ ہے، دو قسم کی باتیں ہیں۔ انبیاء کی زبان سے جب اللہ کو خطاب ہوا ہے ہمیشہ مفرد کے صیغہ کے ساتھ ہوا،
اور اللہ نے جب خود متکلم اللہ بن گیا ہے تو اللہ نے جمع متکلم کے ساتھ استعمال کیا. آپ کو استعمال نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ جمع کا اللہ آپ کا بھلا کرے صیغہ تعظیماً ہم استعمال کریں، نہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب انک انت التواب الرحیم انک انت السمیع العلیم. سمجھ رہی انک انت الغفور الرحیم پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ سب انبیاء کی زبان ہے. انک انت تعلم ما فی نفسک ولا اعلم تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. تمہارا دادا بھی نہیں دکھا سکتا. سمجھے؟ نبی نے جب اللہ کو مخاطب بنایا، مخاطب بن گیا، تو نبی نے اس طرح مفرد کا صیغہ استعمال کیا. لیکن اللہ نے جب خود اپنے لیے استعمال کیا تو جمع کا کیا ہے. جیسے کہ فرمایا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، جیسے فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون توفت رسولنا. توفت رسولی نہیں ہے، توفت رسولنا. یہ سب کے سب اڑے کچھ پہلے پڑ گیا یہ. اور ہماری دیوبندیوں سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ جمع کا صیغہ جب اللہ کو خطاب کر کے انہوں نے استعمال کر دیا، سوائے اس کے کہ یہ جہنمی کا قول ہے، اس کے کوئی دلیل نہیں ہے. علامہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی، بہت اچھی گرفت کی، دل خوش ہو گیا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ رہی ہوں. اس لیے اس ادب کو اپنے پاس رکھو. سمجھے؟ انبیاء سے بڑا با ادب نہیں ہے، لیکن انہوں نے مفرد مخاطب کا صیغہ ایک واحد کا استعمال کیا. اللہ خود جب متکلم ہو، دیکھو کہ کلام کس کا ہے. یہاں صرف جہنمیوں کا، قرآن کے صرف اس جگہ پر، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہو مجھے بتا دینا. لعلی اعمل صالحا، ہمیں چھوڑ دو واپس تاکہ جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے. اے اللہ میں نیک کام کروں گا. فیما ترک تو جو کچھ مال میں نے پیچھے چھوڑا ہے وہ تیرے راستے میں کھپا دوں گا. کلا باز آ جا اپنی اس بکواس سے. کلا کلمۃ ردع، کلمۃ ردع، کلمہ رد ارتد عما انت علیہ، اس نظریے سے باز آ جا. انہا کلمۃ، یہ کلام ایسا کلام ہے کہ ہوا قائلھا، یہ جہنمی اس کو کہہ رہا ہے لیکن اس کی قبولیت نہیں ہوگی. لست اجابت لہا، لست اجابت لہا، اس کی کوئی استجابت نہیں. ومن ورائہم برزخ، ان کے سامنے ورا یہاں پر امامہ کے معنی ان کے سامنے برزخ ہے، عالم برزخ ہے. الی یوم یبعثون، یعنی قبروں میں رہیں گے. الی یوم یبعثون من القبور، جب تک کہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے، قبروں میں رہیں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے. اڑے ہو گیا نہیں ہو گیا. برزخ قائن الی یوم یبعثون، یہ برزخ مبتدا مؤخر ہے، من ورائہم خبر. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ كَائِنَةٌ بَيْنَهُمْ، تو ان کی نسبیں ان کو کوئی کام نہیں دیں گے، نفع نہیں دیں گے. یومئذ اس دن. فَلَا أَنْسَابَ كَائِنَةٌ بَيْنَهُمْ، بَيْنَهُمْ بِكَائِنَةٌ کی ظرف، یومئذ بھی اسی کے لیے ظرف. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ لاشتغال کل واحد بحالہ، ہر ایک اپنے مسائل کے اندر پھنسا ہوا ہو، تو کون کس سے کوئی پوچھے. فمن ثقلت موازینہ، ہماری درگاہ میں، ہماری بارگاہ میں جس کے من ثقلت موازینہ، جس کے ترازو بھاری ہوں، فاولئک هم المفلحون. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جس کے ترازو ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کا گھاٹا کیا. خالدون فی جہنم، جہنم کے اندر رہیں گے. تلفح وجوہهم النار، اور جلا دے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ. وهم کالحون فیہا، اور اس میں چہرے ان کے بگڑے ہی ہوں گے، پوری چہرے ان کے اللہ آپ کا بگڑے ہوں گے، تیوری چڑھائی ہوئے ہوں گے. علم تکن، ان سے کہا جائے گا، یقال لهم علم تکن آیتی تتلی علیکم، میری آیتیں تمہارے اوپر نہیں آئے. فکنتم تکذبون بها، تم ان سے روگردانی کرتے. قالوا یا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ کم بختی ہم پر غالب آ گئی. وکننا قوما ضالین، راستے سے بھٹکے ہوئے قوم ہم ثابت ہو گئے، ہم نے اپنی اس غفلت کا علاج، کم بختی کا علاج نہیں کیا. یا ربنا اخرجنا منها، اے اللہ جہنم سے ہمیں نکال دے. فإن عدنا الی کفرنا، اب اگر ہم کفر کے طرف واپس لوٹیں، فإنا ظالمون علی انفسنا، تو پھر ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے. قال، اللہ فرمائیں گے، یقولو کے معنی میں یہ سب کے سب، اخسؤوا فیہا، اس جہنم میں ذلیل ہو کر کے رہو، ذلیل ہو کر کے پڑے رہو. ولا تکلمونی، مجھ سے گفتگو نہ کرو، عزت والی بات نہ کرو، بے عزت بن کر کے، بے حیا باش، ہر چی خواہی بکن. سمجھے؟ اللہ کسی ولا یکلمہم اللہ جو آتا ہے، ولا یکلمہم اللہ کلام شفقت، کلام الرحمت، کلام الاکرام، کلام الاحترام، کلام العزت، کلام عزت اللہ نہیں کرے گا. بے عزتی والی بات تو کرے. سمجھے؟ ولا تکلموا، بکتے رہو،
اس کی سنوائی کوئی نہیں ہوگی، اس کو کوئی سنے گا بھی نہیں۔ انہو کان ضمیر شان ہے جنہ دا پترا، انہو کان فریق کائن من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت ہوتی تھی، تبلیغی جماعت، یا اللہ آپ کا علماء دیوبند کی جماعت، یقولون، ارے علماء دیوبند نہ کہو مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت اقدس مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے بڑی پسند آ گئی، فرمایا جیسے کہ یہ ہو گیا عقائد علماء دیوبند، بولو عقائد علماء، تو علماء دیوبند کوئی سنی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ بولو، علماء دیوبند انہی کے عقائد صحیح ہے، باقی یہ سعودی والے، یہ مصر والے، یہ سارے جہنمی ہیں، عقیدہ کے خلاف کوئی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ اس عنوان کو میں پسند نہیں کرتا، تعارف کے لیے ہو۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا ترجمہ ہمارے حضرت اقدس نے المحند علی المفند کا ترجمہ کیا، حضرت اقدس مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرے شیخ استاد، میں نے حضرت سے پڑھا ہے، سمجھے؟ تو اس موقع پر حضرت کی بات جو مجھے یاد آ گئی، ایک جگہ بہت بڑا جلسہ تھا، سمجھے؟ میں نے کہا بابا لفظ دیوبندی سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو نہ ہو، تم بے دیوبندی اپنے اوپر سنی بنو، موحد بنو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، دیوبندی کوئی ضروری ہے، سمجھے؟ ائمۃ الحرمین وہ دیوبندی ہے۔ میرے بعد ایک مولوی اٹھا، اس نے کہا بعض لوگوں کو دیوبندیت کے لفظ سے مرچ لگتی ہے۔ اب بڑے آدمی تھے، اور بڑے نے خوب سنایا، سمجھے؟ میری مٹی پلید کر کے چھوڑ دی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ غریب نہ اللہ پاک ان کو موقع دیتا کتاب دیکھنے کا، نہ حالات ان کے سامنے ہیں، سمجھے؟ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، شین و یا عین و ہا، سمجھ میں نہیں ہے؟ شین و یا عین و ہا، وہ کہنے لگے کہ حضرت کہ کیسے فیصلہ کریں ہم، کس طرح ہم فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، کون؟ فرمائے مجھے یہ بتاؤ، میرے حالات کا علم آپ کو ہے یا میرے والدین کو؟ کہا آپ کے والدین کو زیادہ ہوگا۔ فرمائے میرے حالات کا پھر میرے رشتہ داروں کو زیادہ علم ہوگا یا دوسروں کو؟ کہا آپ کے رشتہ داروں کو۔ کہا میرے حالات کو پھر میرے محلے والوں کا علم ہوگا یا آپ کے محلے والوں؟ کہا آپ کے محلے والوں کو زیادہ علم ہوگا۔ فرمایا میرے حالات کا علم میرے علاقے والوں کو ہوگا یا آپ کے علاقے والوں کو؟ دوسرے علاقے؟ کہا آپ کے علاقے والوں کو۔ تو فرمایا کہ اب بتاؤ محمد کہاں رہے، مکہ میں رہے، مدینے میں رہے، سمجھے؟ ان کے رشتہ دار وہ سلسلہ بھی ابھی تک وہاں موجود ہے، جاؤ مکہ مدینے میں دیکھو، اگر وہ سنیوں کا دین ہو تو سنی بنو، شیعوں کا ہو تو شیعہ۔ اور اس نے کہا گواہ رہو میں نے شیعت چھوڑ دی، سمجھے؟ اور ہمارے لوگ مکہ مدینہ والوں کو گالیاں دیتے۔ مکہ مدینہ والوں کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے دھوکہ کیا، سمجھے؟ اہل حدیث حضرات نے، اہل حدیث کہتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑاتی ہے، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث تو میرے شیخ ہے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان، جو نصف صدی سے زیادہ بخاری جس نے پڑھائی۔ اہل حدیث تو ہے حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری، عبداللہ درخواستی جو حافظ بخاری، اہل حدیث تو یہ حضرات تھے، سمجھے؟ ان کو اہل حدیث کہنا بھی، سمجھے؟ یہ اہل حدیث انہوں نے جا کر کے جو ہماری تصویر وہاں پیش کی ہے وہ بہت غلط قسم کی تصویر ہے۔ میں ایک غریب ملا ہوں، میرا نیا مدرسہ ہے، میری زندگی جامع فاروقیہ میں گزر گئی، لیکن یہ ہے کہ ارادہ میرا ہے کہ کسی طرح، ہمارے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے، فائلیں اپنے بغلوں میں لے کر کے عربوں سے ملتے ہیں کہ نحتاج الی ھذا الشیء، نحتاج الی ھذا الشیء، سمجھے؟ ہمیں یہ منصب دے دو، یہ کرو، یہ کارو، سمجھے؟ نحتاج الی مساعدتکم، ماشاءاللہ المالیہ، مساعدت مالیہ کے محتاج ہے۔ باقی دیوبندیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں کیوں مشرک پیش کیا گیا ہے؟ آپ کے فائلوں میں لوگ فائلیں بنا بنا کر کے ہم غریبوں کو مشرک پیش کیا ہے، اس کا ازالہ کبھی انہوں نے کیا نہیں۔ وہ کہتے کہ ہماری جو تھوڑی سی الیک سلیک ہے وہ متاثر ہو جائے گی، سمجھے؟ اب یہ سال کے دوران اتنی مصروفیت میری رہتی ہے، رات کو مجھے 1 بجے آپ موبائل میرے دیکھ سکتے ہیں، ساتھیوں نے مجھے فون کر دیا، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم مسلسل درس سنتے ہیں اللہ کے لیے، ہم آپ کو ابھی بلا رہے ہیں، رمضان میں تو آ جاؤ، اور علماء وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ کوئی ترتیب بنا لے، سمجھے؟ کہ یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ عرب لوگ، ان میں ان کے علماء، آدمی اپنا تعارف کرے اور یہ بتا دے الحمدللہ ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے، دیوبند ہے، مزار سہارنپور ہے، اکوڑا خٹک ہے، سمجھے؟ دارالعلوم ہے، بنور ٹاؤن ہے، جامع فاروقیہ ہے، احسن العلوم ہے، اتنے ان کا بڑا سا بڑا ادارہ ہوگا، آپ کے چھوٹے مدرسے کے برابر بھی نہیں۔
آپ کے اس میں یہ 4-5 سال اس ادارے کو ہو گئے، سمجھے، اس کے اندر بھی اللہ کو بھلا کر 1100-1200 طلبہ ہوتے، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے جا کر کے تعارف اپنا کرنا، پوری بات ان کو بتا دینا۔ پرانے علماء ہمارے یہ تھے، آج کل یہ ہم سے بھی متنفر ہے، یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو بتایا گیا کہ دیوبندیت و طائفۃ شرقیۃ مشرکۃ، تو ٹھیک ہے، مشرک کے تو خلاف ان کو ہونا چاہیے نا، وہ تو یہی کریں گے، لیکن آپ جا کر کے اپنی صفائی پیش کریں گے کہ اللہ کے لیے ہم مشرک نہیں ہے، سمجھے۔ یہ میں نے شیخ بدیر وغیرہ کچھ لوگوں سے کہا، الحمدللہ ان کا ذہن صاف بھی ہو گیا، سمجھے، کچھ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو یہ سلسلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ علماء دیوبند ہے ہی اہل سنت والجماعت ہے، سمجھے، اپنے تعارف کے لیے مکی، مدنی، مہاجر، انصار، یہ تعارف کے لیے ہے، ورنہ سب مسلمان ہیں، سب اصحاب رسول ہیں، یہ تعارف کے لیے۔ دیوبند اگر تعارف کے لیے تو تعارف ہے، لیکن دیوبند کے عقائد الگ نہیں ہیں، عقائد وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں، سمجھے۔ مولوی منظور جتنا پڑھائے، کمزوریاں کوتاہیاں ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن ائمۃ الحرمین کے مقام تک مولوی منظور نہیں پہنچ سکتا، سمجھ شریف میں، جنہوں نے مصلی رسول پر جن کو اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک فضیلت ان کو دی ہے، سمجھے، اس کا یہ ہے کہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، ہے اچھے لوگ ہیں وہ مولوی صاحب۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، کہتے تھے یا ربنا آمنا فاغفر لنا، ہم نے ایمان لایا کہ ہمیں آپ ہماری مغفرت کر دو اس سبب سے، ورحمنا، رحم کر دو، انت خیر فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مذاق بنا دیا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ میرا ذکر بھی انہوں نے تمہیں بھلا دیا، ان کی دشمنی نے میرا ذکر بھی تمہیں بھلا دیا، سمجھے، تم دشمنی میں مشغول ہو کر، وکنتم تضحکون منہم، اور تم ان پر مذاق کیا کرتے تھے دنیا میں، انی جزیتہم اليوم، آج میں نے ان کو بدلہ دیا، بما صبروا، ان کے صبر کے مقابلے میں یہ بدلہ دیا، انہم ہم الفائزون فی الآخرۃ، یہ کامیاب ہوں گے، یہ دوسرا مفعول بنے گا جزیتم کے لیے۔ قال، اللہ فرمائیں گے، قال یقولو کے معنی میں اللہ فرمائیں گے، یقول اللہ فرمائیں گے، کم لبستم ایھا الناس فی الارض عدد سنین، کتنے سال آپ یہ ہے کہ رہے، کم ممیز ہے، اور عدد سنین اس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ تمیز ہے، سمجھے، یہ بنے گا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ مفعول بنے گا، ظرف بنے گا لبستم کے لیے، کم لبستم فی الارض عدد سنین، کتنے سال تم رہے، یقولون، وہ کہیں گے، لبستنا یومن و بعض یوم، ایک دن یا کچھ دن، دنیا کی زندگی یہ کہ ہولناکی کی وجہ سے بھول جائیں گے، ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے اللہ اگر آپ پوچھنا چاہتے فاسأل العادین، فرشتوں سے پتہ کرے جو کہ اصل حساب لگانے والے، یقول اللہ فرمائیں گے، خیال کر لینا، قال یقول اللہ فرمائیں گے، ان لبثتم الا قلیلا، تم بہت ہی تھوڑے دنیا کے اندر رہے، دنیا کی زندگی بڑی محدود ہوتی، لو ثبت انکم کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہوتا، کاش کہ اگر تم اس طریقے پر جاتے تو پھر یہ کہ لعلمتم قلت لبسکم قلت اقامتکم، اگر تمہیں علم ہو تو تمہیں اپنے قلت اقامت کا علم ہوتا، لو ثبت انکم کنتم تعلمون لعلمتم قلت اقامتکم فی الدنیا، جزا محذوف مولانا، اتجہلون، کیا تم لوگ جہالت سے کام لیتے ہو، فحسبتم، یہ گمان کرتے ہو، انما خلقناکم، بس ما کافہ موصولہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو یہ کہ بے فائدہ پیدا کر دیا، اور یہ بھی گمان کرتے ہیں، حسبتم انکم الینا لا ترجعون، ہمارے پاس تم نہیں آؤ گے، مر فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ یہ کہ بلند و بالا ہے عبث سے اور مذاق سے، یہ تمہیں اللہ نے اس طرح عبث پیدا نہیں کیا، اللہ عبث سے اور اس طرح بیہودہ افعال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، پھر آخر میں توحید، ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنائے گا، ایسا الہا صفت اول آخر، لا برہان لہو، لا برہان لألوہیتی بھی، اس پر کوئی برہان بھی اس کے پاس نہیں ہے، فإنما حسابہ کائن عند ربی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا، اور اس بدی کا اور اس طرح اس شرک کا اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہ سزا چھکائے گا، انہو ضمیر شان لا یفلح الکافرون، کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، لہذا ابتدا لگاؤ، انہو لا یفلح الکافرون اليوم قد افلح المؤمنون، ہو گیا، یہ خطیب کا کام ہوتا ہے، اچھے خطیب کا، کہ بدایت تقریر اور نہایت تقریر آپس میں جڑ جائے،
سمجھے، انہ لا یفلح الکافرون قد افلح المؤمنون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ہو گیا مولانا. سورۃ المومنین، مومنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ان صفات کو اپناؤ تو سورۃ نور، اللہ کی طرف سے نور تمہیں حاصل ہو جائے گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ نور السماوات والارض. ان صفات کو اپنا. کدھر پریشان ہے؟ اللہ 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 بہت شوم انسان ہے. سمجھے مجھے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ. بھوک سے مرے گا، اتنا اللہ سے متنفر ہے، بدگمان ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اتنی بدگمانی تو مولی منظور پر بھی آپ نے نہیں کی. وہ بھی بھیک مانگ مانگ کر کے ادھر ادھر سے 2 روٹیاں تو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، جو محتاج ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے اللہ سے بدگمان ہو. پٹے نے خدا نے اندہ بلوچی گری ہے. مرشد سو گیا. آج پریشان لگ رہے، میرے خیال میں آج کمائی نہیں ہوئی ہے صحیح. کوئی مریض جن والا پھنسا نہیں ہے. میرے پاس بہت آتے، دے دوں آپ کو. آپ پہلے کل 3-4 آ گئے، زیادہ آ گئے. سمجھے؟ تو بس جب تک بیوقوف زندہ عقل مند بھوک سے مریں گے نہیں. کس کر کے کہو بہت بڑا بھوت ہے. سمجھے؟ کہو بہت بڑا بھوت ہے. 50,000 کے بغیر یہ جائے گا بھی نہیں. مولانا ہو گیا. ابھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے آپ کو بیکار پیدا کیا، بے فائدہ پیدا کیا، ہمارے پاس نہیں آؤ گے. بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ سورۃ انزلنا و فرضنا، یہ احکام ہم نے اتار دیے، فرض کیے. آپ پر بہت سے احکام ہم نے فرض کیے. تو فرض جب کیا تو یہ احکام آپ کے ساتھ ایک غرض متعلق ہے. آپ بے غرض اور بے فائدہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ غرض متعلق ہے. اڑے ہو گیا مولانا. دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا آسان سا، وہ یہ ہے کہ سورۃ المومنین کے اندر جن صفات کا ذکر تھا ان صفات کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہے کہ نور عطا فرمائیں گے. سورۃ النور ہے جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آ جانے دا پتر ہے. یہ مسئلہ آپ کو خود بخود یہ ہے کہ حاصل ہو جائے گا. مولانا سورت کا دعویٰ ہے، دعویٰ اس سورت کا بیان دفع الفحشاء، بے حیائی کو ختم کرنا. کن صورتوں میں بے حیائی ختم ہو جائے گی، اس کے اصول اور ضوابط کیا ہے، انشاءاللہ یہاں آپ کو بتائیں گے. کسی کے گھر میں نہ گھسو، بغیر اجازت کے نہ جاؤ، کسی کے اجنبی کو نہ دیکھو، اپنی نظریں نیچے کرو، عورتیں اپنی نظریں نیچے کریں اور ایک دوسرے کو آواز بھی نہ سنائیں. چہرہ عورت کسی کو نہ دکھائیں تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ زنا ہوگا نہ کوئی. باقی جب وہ نکلے گا باہر نکلے گی، آجا آجا دل لگ جا ٹھا، او لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے. کو ہم بھی پھر بھی ہم ایسی یاری رکھیں گے، تو بھی یاد رکھے گی. اے بغیرتوں کے. سمجھے؟ گاڑیوں میں جاؤ بھی یہی چیزیں. سمجھے؟ یہ جی ابھی آپ کے لیے سینما بنے، سعودی میں 250 سینما بنے. یہ سعودی کو روحانی ترقی ہوگی. سمجھ؟ اور آپ کے ملک میں 2 قسم ترقی کے راز ہیں. ایک سینما گھر بنائیں، دوسرا مرغی پالے انڈا دے دیں. پاکستان کو 2 طریقے سے، یہ کسی وزیر نے بھی پہلے کسی بدبخت کا ذہن نہیں کیا. اللہ پاک نے والی ریاست مدینہ کے ذہن میں اللہ پاک نے یہ ڈال دی. والی ریاست مدینہ کے ذہن میں اللہ نے ڈالا، ایک تو مرغی پالا کرو. بولو مرغی پالا کرو، وہ انڈے دیں گے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس سے مالدار آپ بنیں گے. اور دوسرا کیا ہے؟ سینما کی اجازت. تیسرا شراب مکمل آپ سپلائی کر سکتے. سمجھ رہے؟ شراب خانوں کی بنیاد آپ رکھ سکتے. سینما کی اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بغیرتوں کبھی مدرسہ حکومت کے اجازت کے بغیر نہیں بنانا، اور مسجد کی کوئی بنیاد نہیں رکھنا. سینما مدرسے سے تو وہ تو ترقی کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے. اس لیے کوئی حماقت نہ کرے اس قسم کے، نہ مدرسہ بنائے نہ مسجد کی بنیاد رکھے. سمجھ رہی میں کہ اس لیے کہ ہمارا ملک تو برطانیہ کے ایک کالونی ہے. بولو امریکہ شریف کے کیا ہے؟ ایک کالونی ہے. سمجھ میں ہے جی؟ ہے استاپ دغ بیان دفع الفحشاء والمنکرات. سمجھے؟ اب چلیے گا مولوی صاحب. نزول نمبر 102 ہے، سورہ حشر کے بعد اس کا نزول ہوا. حاذہ سورۃ انزلناہا، یہ ایسی صورت ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے.
حاضی مبتدا صورت موصوف انزلنا و فرضنا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ احکام ہم نے فرض قرار دی، اس صورت کو فرض قرار دیا، و فرضنا الاحکام فیہا و انزلنا فیہا آیات بینات، کھلم کھلا روشن آیت ہم نے اس کے اندر اتار دی احکام، لعلکم تتذکرون بالعمل بہا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ان پر عمل کرتے ہوئے، لعلکم تتذکرون بالعمل، اور انہی احکام میں سے جو ہم نے اس میں فرض قرار دیے، ایک یہ کہ الزانیۃ والزانی، فرماتے کہ الزانیۃ والزانی، عورت زانی اور مرد زانی، فرماتے کہ جب یہ زنا کرے، چونکہ شرط کا معنی ان میں اس لیے آگے خبر پر فعل آیا، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگا دو، لیکن اگر تمہارے سینے میں ایمان ہے تو لا تاخذکم بہما اے علیہما رافۃ فی دین اللہ، اے لاجل دین اللہ، اللہ کے دین کی وجہ سے تمہیں ان پر ترس نہ آ جائے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر اگر تمہارا ایمان ہو۔ پھر یہ کہ ان کو کوڑے لگا دو، اکیلا نہیں بلکہ ولیشد عذابہم طائفۃ کائنۃ من المؤمنین، مومن کے ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہو جائے اور ان کی نگرانی میں، ان کی آمنے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان پر حد قائم کیا جائے، تاکہ دوسرے بھی دیکھ لیں زانی بے حیا جو زنا کریں گے ان کا حشر یہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پروٹوکول دے دو کہ بھائی ملک کو آپ ترقی دے رہے کہ بمبو کا سلسلہ آپ نے شروع کیا، اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں مولانا، مسئلہ جب تک ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بے حیا نہ بنے اس وقت تک زنا کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اس لیے السارق والسارق، چوری ڈکیتی قتل کے لیے مرد کو مقدم کر دیا، السارق لیڈا کا صیغہ ہے اور السارقہ تو لیڈی ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ چوری میں، ڈکیتی میں، قتل میں لیڈے کا کام ہوتا ہے، مرد یہ کام کرتا ہے، برخلاف زنا کے اندر جب تک عورت راضی نہ ہو اور بہنیں بیٹیاں ہماری بے حیا نہ بنے اس وقت تک زنا کی تکمیل نہیں ہوگی۔ قرآن کہتے ہیں زنا کی تکمیل ہمیشہ ہوتی ہے خواتین کے ذریعے سے، الزانیہ، تو اس لیے یہاں پر عورت کو مقدم کر دی۔ خاتون جب تک راضی نہ ہو کوئی زنا اس طریقے پر زوری نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بکری جب تک اپنے دم نہ ہلائے بکرا اس کے ساتھ جفتی نہیں کرتا، سمجھے؟ بکری پالنے والے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کس طریقہ پر یہ کہ بکری جا کر کے اشارہ پہلے سگنل دیتی ہے کہ جی اس وقت سرخ بتی نہیں ہے بلکہ ہری قسم کی بتی چل، سمجھ رہی میں؟ یہ شہروں پر جو سگنل جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ ہوتا اور اجازت ہے جی، سمجھے؟ میرے جسم میری مرضی، اس کے خلاف میں نے بیان کر دیا، ٹیلی ویژن والے میرے پاس آگے، بہت سے ٹیلی ویژن کہتے عورتیں کہہ رہے کہ یہ کیسا بغیرت مولوی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں ابھی لوگ دھمکیاں دے رہے کہ تم نکلے تو ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، سمجھے؟ کہتے حضرت آپ کی تقریر کے بعد اب پٹھان ہیں، بلوچ ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے، سارے لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے، لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو، بیٹیاں ہماری بہنیں بہت پریشان ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے سامنے ایک رکاوٹ ہو گئی، سمجھے بھی جائیں؟ پاکستان کی ترقی رک گئی۔ میں نے کہا ہے میں نے بے حیائی کے خلاف میں تو یہی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے بے حیائی کو روک لے۔ بے حیائی کو یہ حکومتوں کا کام ہے، ہاتھ سے، ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، تو کیا ہے؟ من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، یہ نہ کر سکے زبان، ملا اپنی زبان ہلاتا، یہ بھی ہم نے غلط کیا۔ اب کہیں کوئی فاحش بدکار قسم کی عورت اگر مر بھی جائے تو پھر FIR درج کرو مولوی منظور کے خلاف کہ مولوی منظور نے اس کو مروائے۔ یہ دیکھیں نا، نیک کی گلے میں پڑ گئی کہ میں خدا کا حکم زبان سے بھی کسی کو نہ بتا سکوں۔ ہم تو ان حدیثوں کا، ہمارے ان علماء پر، ان مولویوں پر، مجھے مولوی صاحب، میں نے پچھلے سال سبق میں خدا جانتا ہے کہ وہ بالکل وہ حدیث کا ترجمہ ہے، سمجھے بھی جائیں؟ اس پر کچھ ساتھیوں نے پرچی دیے کر دیا، اس کو اچھالنے والا کچھ وہ مولوی ہے کہ جو مجھ سے ان کو الرجی تھی، انہوں نے دے دیا، اس قسم کے چینلوں کو دے دیا، انہوں نے خوب اچھالا ان کو، سمجھے؟ اور کچھ مولوی پٹ بھی گئے، مجھے پتہ بھی چلا، خوب پٹے۔ لوگوں نے کہا کہ بے حیائی کے خلاف جب اس قسم کی بات کی ہے تو تم، وہ مولوی بھی گالی دینے لگے کہ اس نے غلط، ان کی الحمدللہ اچھی پٹائی ہوگی بعض کی، سمجھ رہی ہے کہ بہت اچھی پٹائی ہوگی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اب کہہ رہے کہ جی اگر کوئی عورت کہیں مر جائے تو پھر، تو میں نے کہا اس کو بھی میرے کھاتے میں ڈال دو، یعنی یہ بھی ہم لوگوں نے غلطی کی۔ ارے اللہ کے بندے، یہ اگر یہاں کے حکمران ناپاک ہے لیکن پاکستان کے عوام پاک ہے، بولو، حکمران اگر ناپاک ہے، اس ملک کے مقدر میں پاک حکمران آئے نہیں، ناپاکی ناپاک، ناپاکی ناپاک، لیکن عوام کی اکثریت الحمدللہ پاک ہے، سب کو سبحان اللہ۔
سمجھے، یہ ملک پاک ہے، عوام بھی یہاں کے پاک ہے، اکثریت بے حیا ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اب یہ ملک منظور کی تقریر کی وجہ سے نہیں، ایک فطری ایک غیرت ہے، مہاجر میں ہے، سندھی میں ہے، پٹھان میں ہے، بلوچ میں ہے، پنجابی میں ہے، سرائکی میں ایک فطری غیرت ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں بس رہے، کہیں بھی کوئی بے غیرت مر جائے اب کہو کہ موری منظور نے مروایا۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی تمہاری جب زبردست سیاست ہے، آیا سمجھیں؟ جی عورت جب تک راضی نہ ہو جائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ قائد اعظم مرحوم یہ بڑا ذہین آدمی تھا قائد اعظم، تو کوئٹہ میں کسی کے خلاف مقدمہ چلا کہ اس نے فلاں خاتون کے ساتھ جبراً اور اکراہن، جبراً اور اضطراراً مجبور کر کے اس کے ساتھ بدکاری کی، اس کی عزت لوٹی ہے، اور لڑکے کے خلاف فیصلہ کی جی زندگی بھر اس کو جیل میں رکھیں گے یا پھانسی دیں گے، کیا کریں گے۔ کیس چل رہا تھا، کیس ایف آئی آر درج ہوا کہ اس خاتون کہتی ہے کہ میری عزت اس نے زوری لوٹی ہے، جبر کر کے۔ اب یہ لڑکے والے بھی پریشان تھے، قائد اعظم غضب کا، وکیل تو تھا غضب کا، ذہین آدمی تھا، تو قائد اعظم مرحوم نے کہا کہ تم مجھے فیس دے دو، تمہیں بچاتا ہوں اس کیس سے، ایسا کہ جج کا باپ بھی تمہیں سزا نہیں دے سکے گا، سزا معاف ہو جائے گی۔ کہا کہ چلو جی دے دیں، وہ دے دیں گے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لو۔ اب عین موقع پر کہا کہ جب جج کے سامنے پیشی ہوگی آپ میرے موکل ہیں، آپ بھی آ جانا، سمجھے، آپ بھی آ جانا۔ اس لڑکے کو کہا، اور لڑکی والے اس کے وکیل بھی آئیں گے، سمجھے، اور وہ بھی سلسلہ ٹھیک جی۔ لیکن اس وقت جب آپ آئیں گے جج کے سامنے تو اس طریقے پر لنگڑا کر کے چلنا ہے اسے، سمجھے۔ میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیوں لنگڑاتے ہو، یا جج پوچھے گا، کوئی نہ کوئی تو پوچھے گا، ایسے سیدھا ہو کر کے آ جاؤ، تو پھر اس وقت کہہ دینا کہ جی مجھے جو ہے نا جب بدکاری کی تو اس وقت یہ کہ اس خاتون نے لات ماری مجھے، بس اتنا سا کہہ دیں۔ چنانچہ دوسرے آگے، وکیل آگے، لڑکی والے وکیل بھی آگے، یہاں قائد اعظم مرحوم بھی پہنچا، اور یہ لنگڑا کر کے ایسے چلتا۔ جج نے کہا ہے الو کا پٹا، سیدھا ہو کر کے آ جا، سیدھا کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا کہ مجھے بس وہ جو بدکاری کی نا اس میں اس نے لات ماری مجھے، اس نے مجھے کیا کیا، لات ماری، اس کی وجہ سے جو ہے نا تکلیف ہے مجھے، سیدھا چل نہیں سکتا، سمجھے۔ تو لڑکی کے وکیل نے کہا جھوٹ بولتا کتے کا بچہ، ہماری لڑکی نے کوئی لات اس کو نہیں ماری ہے۔ قائد اعظم نے کہا بس بات ختم جج صاحب، یہ وکیل خود لڑکی کا کہہ رہا ہے کہ ہماری لڑکی نے کوئی لات نہیں ماری ہے، کوئی لات نہیں مارے، مکہ نہیں مارا۔ معلوم یہ ہوتا کہ لڑکی خود راضی تھی، سمجھے، راضی تھی۔ اب اگر جیل قید کی سزا ہے تو دونوں کو ہونی چاہیے، پھانسی ہے تو دونوں کو ہونی چاہیے۔ باقی یہ جو ایف آئی آر درج کیا کہ یہ زنا بالجبر ہوا، یہ زنا بالجبر نہیں ہے، یہ زنا بالرضا ہے، یہ رضامندی سے، وہیں سے وہ بندہ چھوٹ گیا، اگلی والی شفٹ کے لیے چھوٹ گیا، جان چھوٹ، پھر دوبارہ کوشش کرے، سمجھ شریف میں کہ یہ تھا بڑا تیز۔ یہ باہر ملکوں میں یہ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے تعمیر کریں گے 20 فٹ تک آپ کی تعمیر ہوگی، اور 20 فٹ کے بعد پھر یہ کہ یہ زمین کا مالک 20 فٹ کسی اور کو بیچتا ہے، وہ اپنا مکان، پھر 20 فٹ کسی اور کو بیچتا ہے، وہ مکان بنائیں گے، اس لیے کہ 20 25 60 70 منزلیں ہوتی ہیں نا۔ تو اب یہ کہ ہم نے مسلمانوں نے اپنے لیے جگہ لی، 25 فٹ انہوں نے لے لیا، 25 فٹ لے لی کہ ہم مسجد بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، ایسے میں ہندو نے اس کے اوپر 20-25 فٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ مندر بنائیں گے، انہوں نے جگہ لے لی مالک سے، آیا سمجھ میں۔ اب مسلمان اور ہندو لڑ رہے ہیں کہ بھئی ہماری مسجد کے سامنے مندر آئے گا۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں ترتیب آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، سمجھے۔ اب تک مسجد بھی تعمیر نہیں ہے، مندر بھی تعمیر نہیں ہے، 25 فٹ آپ نے لیے، 20 فٹ آپ نے لیے، اور اس کے اوپر انہوں نے لیے وہ اپنے مندر۔ آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ کر دو کہ آپ نے اگر 20 فٹ خریدی ہے تو آپ یہ کر دیں کہ 18 فٹ تک آپ مسجد بنائیں، اور 2 فٹ 3 فٹ اپنا اوپر چھوڑ دیں، اور ان سے کہو کہ ہمارے 3 فٹ چھوڑ کر کے اوپر آپ لوگ بناؤ، بولو ہمارے 2-3 فٹ کیا ہیں وہ چھوڑ کر کے، چونکہ ہم نے چھوڑی ہماری جگہ باقی ہے فضا میں، تو اس سے اوپر تم بنا۔ آدمی تیز تو تھا، سمجھے، تیز تھا بھائی،
بڑا تیز آدمی تھا مولانا. عورت جب تک یہ کہ راضی نہ ہو جائے نا تو مسئلہ نہیں ہوگا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، یہ مفعول مطلق بنے گا. مئۃ جلدۃ ولا تاخذکم بہما رأفۃ، اگر سینے کے اندر ایمان ہے تو تمہیں ترس نہیں آنی چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر آپ کا ایمان. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ان کی سزا پر مومنین کی ایک جماعت حاضر ہو جائے، یہ باعث عبرت تاکہ بن جائیں. یہ سعودیہ میں اسی طرح ہوتا تھا. جب جلاد، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو لے جائے مسجد عائشہ ہے تنعیم میں، وہاں ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر یہ کہ اس کی آنکھیں باندھتے ہیں، پھر جلاد آ کر کے تلوار اٹھاتا ہے، وہاں سے دوڑ کر کے اس کی گردن پہ مارتا، گردن کو اڑاتا. لیکن اب وہ سلسلہ بند کیا. امریکہ نے دھمکی دی کئی سال سے. اب کئی سال سے وہ سلسلہ سعودی میں بند ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے وہاں بیروئی لوگ رہتے، ہمارے عزیز لوگ رہتے، ہم جاتے تو وہ پورا منظر دیکھتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے. اب امریکہ نے کہا یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اب بند کی. اب یہ سلسلہ نہیں ہے. اب تو پھانسی مانسی بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو چوری چھپکے سے، تاکہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کسی کا مسئلہ اس طرح نہ ہو. الزانی لا ينكح الا زانية مشركة، الزانی لا ينكح الا زانية مشركة والزانية لا ينكحها الا زان و مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. زانی انسان لا ينكح، وہ زنا نہیں کر پاتا، الا زانیتن، مگر زانی سے کرے گا، او مشرکت، یا کسی مشرکہ سے. والزانیت، اور زانیہ قسم کی جس کی طبیعت زنا کی ہے، لا ينكح، اس سے زنا نہیں کرے گا، الا زانن، ہاں اس جیسا بغیرت زانی، و مشرکن، یا کوئی مشرک. وحرم ذلک، اور یہ زنا حرام ہے، علی المؤمنین، حیادار مومنین پر. کوئی اشکال نہیں ہے. کیسا ترجمہ میں نے کیا؟ کوئی اشکال نہیں ہے. اڑے سمجھ میں ینکحو کا معنی ہم نے کر دیا زنا سے. لا ینکحو ینکحو. الزانی زانی بے حیا لا ینکحو، وہ زنا نہیں کرے گا، کسی کی عزت کو لوٹ نہیں سکے گا. یہ خبر ہے مولانا، خبر، ہم انشاء کا ترجمہ نہیں کرتے. الزانی لا ینکحو، زانی انسان یہ ہے کہ لا ینکحو، وہ زنا نہیں کر پائے گا مگر الا زانیتن، اپنے جیسے بے حیا زانیہ سے، او مشرکتن، یا مشرکہ سے. والزانیت، اور زانیہ خاتون، لا ینکحو، اس کی عزت نہیں لوٹے گا، الا زانن، مگر یہ کہ زانی، او مشرکن، یا مشرک. وحرم ذالک، اور یہ زنا، یہ حرام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، المؤمنین، حیادار مومنین پر. ہو گیا مولانا؟ کوئی اشکال نہیں ہے. کیا ہے؟ کوئی اشکال نہیں. دوسرا آ جاؤ. الزانی لا ینکح الا زانیتن، زانی اللہ آپ کا بھلا کرے. الزانی لا ینکح الا زانیتن، زانی یہ کہ اب نکاح اصطلاحی مراد لیتے، عرفی. الزانی، زانی انسان، لا ینکح، نکاح نہیں کرے گا مگر زانیتن، نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے، یا مشرکہ سے، اور زانیہ خاتون، نکاح اس کے ساتھ عرفی نکاح نہ کرے مگر یہ کہ زانی اور مشرک. وحرم ذالک، اور یہ نکاح حرام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، علی المؤمنین، حیاداروں پر یہ کہ یہ نکاح، اس قسم کا نکاح حرام ہے. ہو گیا مولانا؟ تو سوال یہ کہ یہ تو حرام نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ قد کان حراما ثم نسخ. بس بولو قد کان حراما، بولو قد کان حراما ثم نسخ. اب یہ منسوخ ہو گیا، اب اس کی اللہ کو بھلا کریے کہ اجازت ہے، نکاح کر سکتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا ملنگو؟ تیسرا سمجھو. الزانی لا ینکحو، زانی کو چاہیے کہ وہ اپنے جیسے بے حیا کا انتخاب کرے، یا مشرکہ کا، اور زانیہ لا ینکحو، وہ نکاح نہیں کرے گا مگر الا زانن، مگر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ زانی سے، زانی اس کے ساتھ یہ کہ نکاح کرے، یا مشرک. وحرم ذالک علی المؤمنین، ذالک کا مشار انتخاب، وحرم ھذا الانتخاب علی المؤمنین، ایمان والے حیا والوں پر یہ اس قسم کا انتخاب حرام ہے. ذالک کا مشار کس کو قرار دیا؟ ایسا انتخاب کوئی نہیں کرے گا، سمجھے، کہ زانیہ کو اور بے حیا کو اپنے نکاح کے لیے منتخب کرے. یہ انتخاب حرام. ویسے شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، کر لے تو نکاح ہو جائے گا. اڑے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ 2 باتیں ہو گئی، 3 باتیں اور. چلو. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی انسان یہ کہ زانی سے نکاح کرے گا، یا مشرکہ سے، زانیہ اس کے ساتھ نکاح زانی یا مشرک کرے. وحرم ذلک علی المؤمنین، ایمان والوں پر حرمت تکوینی ہے. وحرم ذلک، حرمت شرعی ہے، حرمت تکوینی ہے.
وحرم ذالک، یہ چیز اس قسم کی نکاح یہ حرام ہے حرمت تکوینی کے ساتھ، حرمت تشریعی ہے، تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ یہ حرمت تکوینی ہے، حرمت شرعی ہے نہیں۔ سمجھتا ہے؟ پانچویں صورت الزانی لا ينكح الا زانیۃ، زانی کو چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے، یہ خبر ہے لیکن انشاء کے معنی میں چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ زانیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے جیسے بہیا اس طریقہ پر کرے، یہ انشاء ہے۔ اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حیادار لوگ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کرے۔ بس مولانا یہ ہو گیا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا، جو عفیفہ اور پاک دامن قسم کی عورتوں پر الزام لگاتے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، 80 کوڑے ان کو لگا دو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی قبول نہ کر دو، واولئک هم الفاسقون، یہ فاسق قسم کے لوگ ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں جو لوگ توبہ کر دیں اس کے بعد اور اپنی حالت کو درست کر دے تو یرتفع الفسق عنہم اولئک هم الفاسقون، یہ فسق ان سے ختم ہوگا۔ باقی حکم لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اسی طریقہ پر اپنی جگہ پر ہے۔ مولانا محمد احمد رحیم داد کریم داد عطا محمد فتح محمد، انہوں نے کسی عورت پر الزام لگایا، جھوٹا الزام لگا دیا اور ان کو حد لگی، 80 کوڑے ان کو حد لگے، سمجھے، حد قذف۔ اب امام ابو نے فرماتے یہ محدود فی القذف، حد قذف والے یہ، ان کی گواہی کبھی بھی پھر قابل قبول نہیں ہے، لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی گواہی قابل قبول ہے اگر توبہ کریں۔ اب صرف جھگڑا اتنا ہے، الا الذین تابوا، یہ جو استثناء ہے اس کو امام ابو حنیفہ قریب کے ساتھ اولئک هم الفاسقون کے ساتھ لگاتا ہے، اس استثناء کو۔ امام شافعی اس کو اٹھا کر کے لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا بعید کے ساتھ لگاتا ہے۔ بات اتنی سی ہے۔ ہاں اب معنی کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے محدودین فی القذف، جن کو حد قذف لگ گئی ان کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ لوگ فاسق ہیں۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک، اگر یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ توبہ کریں وہ اصلح اپنے حالت کو ٹھیک کر دیں تو یرتفع الفسق عنہم، تو فاسق ہے لیکن اگر توبہ کر لیا تو یہ فسق ان سے ختم ہو گیا۔ باقی گواہی کا قبول نہ ہونا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ استثناء کو اولئک هم الفاسقون کے ساتھ ٹچ کیا، سمجھ رہے کہ فسق آپ ان کو فاسق نہیں کہیں گے جب انہوں نے توبہ کر دیا، باقی گواہی ان کی ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہو گیا؟ امام صاحب نے استثناء کو ٹچ کر دیا قریب کے ساتھ۔ امام شافعی فرماتے ہیں لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کر دو، الا الذین تابوا منہم، ہاں جو ان میں سے توبہ کرے تو ان کی گواہی قابل قبول ہے۔ حضرت امام شافعی اس استثناء کو بعید کے ساتھ لگاتا ہے، ہم اولئک هم الفاسقون قریب کے ساتھ لگاتے ہیں، اور یہ طے شدہ ہے کہ آپ جانیں کہ قریب کو چھوڑ کر کے ترک القریب والذهاب الی البعید یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے، ظلم کثیر ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پلہ بھاری ہے۔ اڑے کچھ پلہ پڑا؟ جی محدودین فی القذف کے ہمارے ہاں گواہی قابل قبول نہیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ توبہ کر لیں۔ والذین یرمون ازواجہم، ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو نے فلان، تیرے ساتھ فلان نے گڑبڑ کیا، یہ کیا، گواہ نہیں لا سکتا تو اس کے بعد لعان کریں گے۔ لعان کرنے کے یہ بچہ میرا نہیں ہے، گواہ پیش نہیں کر سکتا اس پر، بچہ میرے، تو لعان 4-5 مرتبہ۔ مرد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قسم اٹھائے گا 4 مرتبہ کہ میں سچا ہوں، خدا کی قسم اللہ آپ کا بھلا کرے جھوٹ نہیں بول رہا، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، سمجھ رہی میں۔ اور عورت 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کے کہے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، یہ کیا ہے، جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ سچ کہہ رہا ہو۔ اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اس کے بعد قاضی ان میں تفریق کرے گا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لعان جب ہو گیا، 5 مرتبہ مرد نے قسم اٹھایا، مرد نے اللہ کا، اور 4 مرتبہ تو یہ قسم اٹھایا اس طریقہ پر کہ یہ ہے کہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، 5ویں مرتبہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر، اور عورت 4 مرتبہ کہے گی یہ جھوٹ بول رہا ہے، 5ویں مرتبہ کہے گی اللہ کا غضب مجھ پر ہو کہ اگر یہ ہے کہ یہ سچا ہو۔ اس کے بعد قاضی تفریق کرے گا ان کے درمیان میں، اور اللہ کا لعان کے بعد یہ الگ میاں بیوی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو بچہ، یہ بچہ کس کا ہوگا؟ یلحق بامہ، اس کو ماں کے ساتھ ٹچ کریں گے، سمجھ رہی میں کیا؟
یہ ماں کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب لعان ہو گیا تو لعان سے خود بخود تفریق ہو گئی، لیکن آپ بخاری وغیرہ کتابوں میں پڑھیں گے حضرت نے لعان کے بعد فرق بینہما، اس کے بعد نبی نے خود تفریق کرائی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ ان اللعان فی نفسہ لیس بموجب للفرقۃ بینہما، دونوں کے درمیان لا یوجب الفرقۃ بینہما، فرقت کو ثابت نہیں کرتا جب تک کہ قاضی نہ کرے۔ اڑے یہ ہو گیا مولانا۔ اب فائدہ ماں کی طرف تو کسی کی بھی نسبت نہیں ہوتی ہے، ادعوہم سوائے عیسیٰ علیہ السلام، ادعوہم لآبائہم، ادعوہم منتسبین الی آبائہم، بچوں کی نسبت ابا کی طرف ہوتی ہے۔ یہ لعان والا کیسا بچہ ہے کہ ماں کی طرف اس کی نسبت ہے؟ تو سمجھو اس کو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہدایہ ثالثہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ النسب لا يحتمل النقض، نسب جب ثابت ہو گیا تو نقض کا احتمال نہیں رکھتا۔ اب اس کو کسی کے زانی کو نامزد کیا، اس کی طرف ہم نہیں کریں گے لعان کے بعد، عورت کے ساتھ ٹچ کریں گے، ہو سکتا ہے کل نہیں پرسو ترسو خرسو، لعان اور فرقت کے بعد مہینے 2 مہینے کے بعد یہ بچہ اس طریقے پر دیکھتا ہے اپنے ابا کو، وہیں سے گزر رہا ہے، اس طرح مولانا ہوتا ہے۔ ہمارے بلوچوں میں مشہور ہے کہ 40 دن کے بعد بچے اپنے والدین کو پہچانتے، سمجھ رہی ہیں؟ بچوں سے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے کہ ہمیں ان کو نہ اٹھائیں تاکہ ان کو عادت پڑے گی، پھر آدمی سبق پڑھانے کے لیے جائے گا، لیکن یہ کہ آپ یقین کریں وہ معصوم ایسے کھنچ کر کے ہمیں اٹھائیں۔ تو آدمی کا پھر یہ ہے کہ اللہ کا جیسے کہ فرمایا اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد جو ہوتی ہے وہ ہماری لخت جگر ہے، جان جگر کے ٹکڑے ہیں، اولادنا اکبادنا۔ تو اس طریقے پر کہا کہ ماں کی طرف اس کی نسبت کرو، ہو سکتا کہ مہینے یا سال کے بعد یہ آدمی کہے قد کذب، تو میں نے جھوٹ بولا، یہ واقعتاً میرا بچہ ہے، تو قاضی دوبارہ اس کو دے گا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ اس کو کسی اور سے زانی کے ساتھ اس کی نسبت ثابت نہیں کی ہے، تو گویا کہ یہ بے نسب ہے۔ اب اگر والد کو کچھ حیا آتی ہے، ترس آتا ہے، لہذا یہ اسی کو ملے گا۔ ناراض تو نہیں؟ دیکھو مزہ آئے گا آپ کو۔ والذین یرمون ازواجہم، اپنی بیویوں پر الزام لگا لیتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، مگر یہ ہے کہ ان کی ذات ہی ہے، یہ بدل بنے گا شہداء سے، فشہادۃ احدہم مبتدا بنے گا۔ اب یہ اللہ کا بلا کرے خبر ہے، پورا جملہ خبر بنے گا الذین یرمون کے لیے، چونکہ وہ شرط کے معنی کو متضمن۔ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، بس ایک ان میں سے ایک کی شہادت یہ ہوگی 4 مرتبہ گواہی دے دے اللہ کے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ ان لعنت اللہ علیہ، اس شوہر پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر اس قول کے اندر وہ جھوٹے ہو۔ ویدرؤ عنہا العذاب، اور عورت سے ٹالے گا، ہٹا دے گا عذاب کو، عورت سے عذاب کو ہٹا دے گی، یہ چیز ہٹا دے گی۔ یدرؤ کا فاعل ہے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائے گی، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹ بولا ہے مجھ پر۔ والخامسۃ، اور یہ اربع پر عطف ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، ان تشہد 4 شہادات، وان تشہد الخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم اٹھائے گی، ان غضب اللہ علیہ، اللہ کے غضب اس پر ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ کہ شوہر اس کا سچا ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کی فضل اور اللہ کی نعمتیں انعامات رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ توبوں کو قبول کرنے والے اور جتنے احکام ہیں ان کے احکام کی حکمت کو اللہ جاننے والا ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو لہلکتم، تم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ کی فضل اور مہربانی نہ ہوتی اور تمہاری توبہ کے قبول ہونا نہ ہوتا، اللہ کے احکام حکمتوں پر مبنی نہ ہوتے، ویسے مطلق العنان اگر تمہیں چھوڑا جاتا لہلکتم، تم ہلاک ہو جاتے۔ یہ لولا کا جواب محذوف ہے میرے دوستو، عزیز و بزرگو، بھائیو، بدبختو۔ ناراض لگ رہا ہے تو؟ ہاں ہو گیا؟ اب آپ جائیں 10-15 منٹ، پھر واپس آ جائیں۔